رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آپ کی تجاویز کی روشنی میں پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی جستجو ہمہ وقت جاری ہے۔ ہماری پوری ٹیم اس سلسلے میں مصروف کار ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے پروگراموں کو حسب سابق پذیرائی دے رہے ہیں، اور آپ کی طرف سے جو تجاویز اور آرا جو ہمیں موصول ہو رہی ہیں وہ اس بات کی غماز ہیں کہ ہماری جو پوری ٹیم کاوش کر رہی ہے یقیناً آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام اور اس کا موضوع، آج کے پروگرام کا موضوع ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، اور اس پر گفتگو کے لیے میاں محمد جاوید قریشی، صدر فٹ بال ایسوسی ایشن ضلع ملتان، معروف سیاسی، سماجی اور تاجر رہنما، اور اسی طرح رستم پاک و ہند، رستم ملتان، اور زمان خان ہیلتھ اینڈ ریسلنگ کلب کے روح رواں جناب حامد خان پہلوان گفتگو کریں گے، اور پہلے حصے میں تلاوت و نعت پیش کی جائے گی۔ سو میں آج کے اس پروگرام میں تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لانے والے خوبصورت لب و لہجے کے قاری و ثناخواں جناب قاری محمد سعید نقشبندی کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ جناب قاری محمد سعید نقشبندی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، اسی طرح خوبصورت لب و لہجے کے ثناخواں نوجوان اسامہ یوسف قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ، آپ کو بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ ایسے ہوتا ہے تلاوت سے اجالا دل میں، ایسے ہوتا ہے تلاوت سے اجالا دل میں، چاندنی میں چمک اٹھتا ہے بیاباں جیسے۔ آیات بینات کی تلاوت کے لیے جناب قاری محمد سعید نقشبندی، جی قاری صاحب آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ۔ سبحان اللہ۔ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ سبحان اللہ۔ لو نشاء لجعلناه
حطاما فظلتم تفكهون. سبحان اللہ. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. سبحان اللہ. بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. سبحان اللہ. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون. سبحان اللہ. أفرأيتم النار التي تورون. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اور ناظرین، اسامہ یوسف قادری کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اس شعر کے ساتھ کہ نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت معراج بشر ہے صاحب. جی اسامہ یوسف قادری. مدینے سے بلاوایا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. ماشاءاللہ. مدینے سے بلاوایا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے سبحان اللہ. سبحان پہلے اللہ. جا واہ واہ. رہا سبحان اللہ. سبحان ہے. سبحان اللہ. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. بے شک. یہاں مرضی نہیں
نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوارا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، مدینے والا ہے بلوا رہا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا سبحان اللہ رہا ہے، سبحان اللہ، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ چکی سیدہ واہ کی واہ، چل رہی ہے، واہ واہ، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک بے زمانہ شک، جتنا سبحان اللہ سبحان لنگر اللہ، کیا کھا بات، رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، بے شک، انشاءاللہ، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، دل محمود تو کیوں گھبرا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جناب قاری محمد سعید نقشبندی، آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اسامہ یوسف قادری، آپ کا بھی شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد آج کے موضوع کے حوالے سے جناب آپ کا میں نے تعارف کرایا، وہ گفتگو کریں گے۔ سو ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین، ہمارا آج کا موضوع تندرستی ہزار نعمت ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں صدر فٹ بال ایسوسیشن ضلع ملتان، معروف سماجی و سیاسی و تاجر رہنما جناب میاں محمد جاوید قریشی۔ میاں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور اسی طرح وطن عزیز کی ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت جنہیں رستم پاک و ہند ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور آپ رستم ملتان بھی ہیں، زمان خان ہیلتھ اینڈ ریسلنگ کلب کے روح رواں، میری مراد جناب حامد خان پہلوان۔ حامد بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج دوسرے سال بھی آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں، تو آپ دونوں حضرات کی آمد کا بہت شکریہ۔ حامد خان صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں
مکس نیوز کا، جنہوں نے ہر سال کی طرح ہمیں یہاں پہ بلایا، اور سپورٹس اور صحت کا کیونکہ بہت ایک گہرا تعلق ہے، تو جو آپ نے سوال کیا ہے، صحت، ہر ایتھلیٹ ایک صحت مند ہے، پہلوان میں کہتا ہوں وہ اس کا تو صحت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں، کیونکہ ایک بیمار آدمی تو ایتھلیٹ ہو نہیں سکتا۔ واہ واہ۔ تو یہ کھیل کا، ایکسرسائز کا ہر آدمی کو ہی شوق ہونا چاہیے، اور اسی سے ہی صحت کا ہمارا ایک گہرا تعلق ہے۔ جی بالکل صحیح کریں میاں صاحب، ماشاءاللہ کھیلوں کے ذریعے آپ مثبت سرگرمیوں کے فروغ میں ہمہ وقت مصروف ہیں، اور فٹ بال کے حوالے سے تو ماشاءاللہ اب آپ کو عالمی سطح پر بھی جانے لگ گیا، اور آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ اس میں بڑی اٹریکشن ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ فٹ بال کے حوالے سے ملتان میں خاص طور پر کیا کیا سرگرمیاں آج کل ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مکس چینل کو مبارکباد دوں گا، کیونکہ تیسرا رمضان کا پروگرام ہو رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اور تینوں پروگرام میں رمضان میں آیا ہوں یہاں پر کھیلوں کے حوالے سے، اور پچھلے سال تو پلوان اور ہم اکٹھے آئے ہوئے تھے، اس سال بھی الحمدللہ دونوں اکٹھے ہوئے اور ہیں، انشاءاللہ اگلے سال بھی۔ تو انشاءاللہ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ صحت کا جو آپ نے پروگرام دیا ہے، اس کے لیے گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آدمی گراؤنڈ میں نہیں جائے گا یا پارک میں نہیں جائے گا، جب تک صحت نہیں اس کو ملے گی۔ کیونکہ آج کل جو موبائل کا دور چل گیا، جو بچے موبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ ممی ڈیڈی بچے ہیں، کوئی ان کی صحت نہیں ہے، بیٹھے ہوئے گھر پہ لگے ہوئے موبائل میں، کیونکہ گراؤنڈ کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ہمارے ملتان میں بہت کم گراؤنڈ ہے، اتنے کم گراؤنڈ ہے کہ پارک پہ انہوں نے زور دیا ہوا ہے گورنمنٹ نے کہ زیادہ گراؤنڈ کو ختم کرے، پارک بنوا رہے زیادہ تر۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کم سے کم زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ بنوانا چاہیے، پارک بھی ٹھیک ہے ہونے چاہیے، مگر گراؤنڈ پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے، گراؤنڈ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی موبائل نے یا سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ کھیلوں سے دور کر دیا ہے، یعنی وہ سارے دن جو ہے کھانا کھانے کے بعد وہ موبائل ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور موبائل دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتے ہیں، یعنی ورزش تو ان کی طرف ہے ہی نہیں نا۔ اچھا، چونکہ آپ ماشاءاللہ اپنے والد گرامی کے نام سے منسوب زمان خان ہیلتھ اینڈ ریسلنگ کلب کے روح رواں بھی ہیں، بہت سارے بچے آپ کی طرف آتے ہوں گے، تو آپ کا کیا معمول ہے کہ کس طرح بچوں کو جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی اپنی زندگی میں یعنی ورزش کے ذریعے کیسے تبدیلی لائی جائے؟ اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں قریشی صاحب کی بات کو بڑا کروں گا۔ انہوں نے بہت ہی پیاری بات کی، میرے دل میں بھی یہ بات ہر وقت رہتی ہے کہ ہمارا ایک پارک اینڈ ہارٹیکلچر کے نام سے ایک ادارہ ہے، پی ایچ اے جسے کہتے ہیں جی، انہوں نے کیا پتہ نہیں کیا پالیسی ہے ان لوگوں کی کہ جتنے بھی، میرا بھی ایک کالونی میں گھر ہے، شمس آباد کالونی میں، وہاں بھی ایک بہت اچھا خاصا بڑا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، جس کو انہوں نے اب پارک کا نام دے دیا، اور یہ پارک اس ادارے کے تحویل میں چلا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ اب میرے بچے اس میں کوئی کھیل نہیں کھیل سکتے، نہ ہی وہ وہاں پہ فٹ بال کھیل سکتے ہیں، نہ ہی وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، نہ ہی ہاکی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور کیوں کہ جی پودے خراب ہوں گے۔ میں ایک دو دفعہ اعلیٰ افسران سے ملاقات بھی کر چکا ہوں، اور آپ کے چینل کے توسط سے ان کو میں پھر ایک دو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پارٹیشن کر دیں، کم از کم ایک حصہ بچوں کے لیے چھوڑ دیں، وہاں پہ گارڈ تعینات ہیں، بچوں کو کھیلنے نہیں دیا جاتا، اب ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کو سپورٹس گراؤنڈ لے کے جائیں اور وہاں پہ جا کے وہ اپنی ایکٹیویٹی کریں۔ تو اس طرح سب علاقے میں، ملتان کے تقریباً تمام علاقوں میں جو بھی پارک ہیں ان میں ایک حصہ مختص ہونا چاہیے کھیلوں کے لیے، جہاں پہ بچے صرف اپنی کھیل کر سکیں۔ پودے بھی اچھی بات ہے، پودے بھی ہوں، وہ 3 حصوں میں پودے ہوں، ایک حصے میں وہ جو بچے کھیلیں، کوئی بھی کھیل کھیلیں، تو اس سے ہماری ہیلدی ایکٹیویٹی اور ہماری صحت بچوں کی اچھی ہوگی۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ پارکس بھی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن وہ ایک محاورہ ہے کہ اگر ہم کھیلوں کے میدان آباد کریں گے تو ہسپتال جو ہیں وہ ویران ہو جائیں گے۔ تو یقیناً یہ دونوں صاحبان چونکہ کھیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور تندرستی ہزار نعمت ہمارا آج کا موضوع ہے،
تو اس پر یقیناً جو بات ابھی حامد خان صاحب نے کی اور اس سے پہلے میاں جاوید قریشی صاحب نے کی کہ کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. میاں صاحب یہاں ایک بات اور آپ سے گزارش کروں کہ کسی زمانے میں جب آپ بھی اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے تو ہر اسکول کے ساتھ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا, بالکل, یعنی جہاں بچے یہ سارے کھیل کھیلا کرتے تھے. آج آپ ان اسکولوں میں جا کر دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو سارے گراؤنڈز ہیں وہ بھی یعنی حکومت نے جو ہے نا کسی طرح ختم کر دیے ہیں. آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں, گراؤنڈ بھی ہوتا تھا, پی ٹی ٹائم ہوتا تھا, تو اس میں پی ٹی ہوتا تھا باقاعدہ, وہ ٹریننگ دیتا تھا لڑکوں کو, وہ سب چیز مطلب ختم کر دی گئی ہے. اس لیے ہوا کرتی تھی, آپ کو یاد ہر چیز ہوتی تھی, مطلب کہ ایک پیریڈ ہوتا تھا باقاعدہ, ایک پیریڈ رکھا جاتا تھا, 7 گراؤنڈ. اب میرے خیال کسی بھی اسکول میں دیکھ لیں, کسی میں دیکھ لیں, کہیں گراؤنڈ ختم کر دیے, وہاں کمرے بنا دیے گئے. ظاہر ہے اسی لیے تو آج کل یہ بچے جو چھوٹے, جو آپ جس بچے کو بھی دیکھ لیں, 18-20 سال کی عمر کے بچے کو دیکھ لیں, ایسا لگے اس طرح 12 سال کا بچہ ہو, کمزور. صرف یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے. تو میں بھی پہلوان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ گورنمنٹ کو یہ کہیں گے ہم کہ ملتان میں زیادہ گراؤنڈ ہونا چاہیے. جتنے زیادہ گراؤنڈ ہوں گے, کم سے کم بچہ یہ دیکھ کے گراؤنڈ میں جائے گا, گراؤنڈ چلو خالی پڑا, چلو گراؤنڈ میں جاتے ہیں, بھاگتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, کچھ تو صحت مند ہو گئے نا بچے. مطلب ہے کہ تو وہی صاف ستھری فضا انہیں میسر آتی ہے. بالکل. تو وہی پارک زیادہ, پارکوں پہ زور دیا ہوا. میں آپ کو بتاتا چلوں, ابھی پچھلے سال شاہ محمود قریشی نے اور جنجوہ صاحب نے منتخب آباد میں گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈ, 50 سال فٹ بال گراؤنڈ تھا وہ, اس کی انہوں نے پارک کی منظوری دے دی. انہوں نے مجھے بلایا, جو ہمارے جو نائب صدر وحید شاہ صاحب, انہوں نے مجھے بلایا. ہم گئے وہاں پہ, اپنے 100-200 بندوں نے مطلب کہ وہاں پہ احتجاج کیا, اور پھر دھرنا دے کے بیٹھ گئے. ہم نے جب تک یہ منظوری نہیں ہوگی فٹ بال کی, جب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. پھر وہ ہم نے بہت دھرنا دیا, ٹی وی چینل والے سارے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, مگر پھر وہ عامر ڈوگر صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا, وہ یار میاں جاوید کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پہ دھرنا دیے, آپ کو بتائیں کس طرح کریں. یہ انہوں نے میرے ٹیلی فون میں بات کی, پھر ہم اٹھے, عامر ڈوگر صاحب نے ہمیں مطمئن کیا کہ بالکل یہاں پہ گراؤنڈ بنے گا, آپ یہاں سے دھرنے اٹھے. اور پھر جب عامر صاحب ملتان پہنچے تو سب سے پہلے منتخب آباد گراؤنڈ میں گئے, وہاں جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ اس کو پارک کو ختم کیا جائے, یا فٹ بال گراؤنڈ رہے گا. یعنی آپ کی کاوش جو ہے وہ ماشاءاللہ ویسے ہی ہماری کوشش ہوتی ہے نا زیادہ. آپ نے ہمت کی. اچھا حامد خان صاحب, سیر و تفریح, ورزش, کھیل, آپ کی ریسلنگ, پہلوانی وہ اپنی جگہ, لیکن ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو کھانے پینے کا معمول ہے ایک صحت مند آدمی کے لیے, وہ آپ کے یہاں کیا ہے, اور کس انداز سے اسے یعنی صبح, دوپہر, شام خوراک لینی چاہیے, اس میں کیا اضافی خوراک ہے جو اسے صحت مند رکھ سکتی ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. کہ عام انسان سے زیادہ خوراک کھانی پڑتی ہے کسی بھی پلیئر کو, اور خاص طور پر پہلوانی کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ پہلوان بہت زیادہ کھاتے ہیں, بکرے کھاتے ہیں. تو نہیں, اس میں شک تو کوئی نہیں. وہ اب مہنگائی نے ایسی کمر توڑ دی کہ وہ بکرے تو بہت دور کی بات, وہ کلو اور پاؤ پہ آ گئے ہیں پہلوان بھی. تو یہ سرپرستی نہ ہونے کی وجہ ہے کہ پہلوان جو ہے یا کوئی بھی اسپورٹس مین ہے وہ اپنی اس طرح کی ڈائٹ نہیں لے سکتا جو اسے لینی چاہیے. اب ہمارا مقابلہ تو یہ کروانے لگتے ہیں باہر کے ممالک کے پہلوانوں سے یا پلیئر سے, جنہیں تمام سہولیات میسر ہیں. جی بالکل, ان کی ڈائٹ اب سائنٹیفک طریقے سے ان کو مل رہی ہے. میں 2001 میں ٹریننگ کے لیے ایک بلغاریہ ایک ملک ہے جی, وہاں پہ میں یورپ میں, وہاں پہ میں گیا. ان کو جو ٹریننگ کیمپ لگا ہوا تھا وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی آپ ڈائننگ ہال میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اس نے آج کی ایک شیڈول بنایا ہوتا ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں وہ دے دیتا ہے کہ جی آج آپ نے یہ کھانا ہے, اور وہ جو پیپر ہے وہ جا کے میں کاؤنٹر پہ جمع کرواتا ہوں کہ میری یہ ڈائٹ پلان ہے. میس مینیجر کے پاس آپ نے جمع کرا دیا؟ ہاں جی, وہ اسی حساب سے مجھے سارے دن کا کھانا مل جائے گا. جبکہ ادھر پاکستان میں ہماری بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ہمارا اسلام آباد میں کیمپ لگتا ہے, تمام کھیلوں کے پلیئر ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں اسپورٹس ہال میں. تو جب ہم لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہ جو بیڈمنٹن کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھی وہی ڈائٹ لے رہی ہوتی ہیں, اور جو پہلوان ہے, جو فٹ بالر ہے, جو ویٹ لفٹر ہے, جو باکسر ہے, وہ بھی وہی برائلر مرغی ہی کھا رہے ہوتے ہیں اور چاول کھا رہے ہیں. یعنی کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے,
کوئی شیڈول نہیں ہے۔ حالانکہ پہلوان کے کھانے میں اور ایک عام مطلب ہے کہ فٹ بال کھیلنے والے یا کرکٹ کھیلنے والے کی خوراک میں بڑا فرق ہے۔ جی بالکل، تو اس وجہ سے ہم لوگ اس طرح سے ترقی اور اس طرح سے آگے جا کے مقابلے نہیں کر یہاں سکتے۔ میرا ایک سوال اور ہے آپ سے کہ بھی آپ ماشاءاللہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے، اور یہ حق بنتا ہے حکومت کا کہ بھئی وہ سرپرستی کرے اور سرپرستی کرنی چاہیے، تو کیا جو موجودہ حکومت ہے کیا اس نے کوئی اس طرف کوئی آپ کی طرف رغبت کی کہ بھئی آپ کو کچھ فنڈز دے، یا ضلعی حکومت نے کوئی اس طرف آپ کی طرف کوئی توجہ فرمائی کوئی؟ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک میرے کلب کے بارے میں ایک سوال بیچ میں بات رہ گئی، وہ میں اپنی مدد آپ کے تحت، اور جیسے قریشی صاحب ہیں، جیسے اور دوست ہیں، ان کی مدد سے ہم لوگ یہ ایک کلب کو آگے چلا رہے ہیں۔ 40 سے 45 بچہ جو ہے وہ میرے پاس وہاں آتا ہے ٹریننگ کے لیے۔ اچھا، کچھ بچے صبح آ جاتے ہیں جو کہ اسکول کالجز نہیں جاتے، ٹھیک ہے، جو کام دکان والے ہیں یا کوئی اور کاروبار کرتے ہیں وہ صبح آ جاتے ہیں۔ جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ پھر شام کو آ جاتے ہیں اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کے۔ ٹھیک ہے، تو جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ہم 4-6 دوست مل جل کے وہاں پہ بجلی یا کا بل مخیر ہے، حضرات جو ہیں وہ ہاں آپ جی، کے ساتھ شیئر کرتے ہاں ہیں؟ جی، وہ اب ماشاءاللہ میرے پاس میٹ کی سہولت بھی آ گئی، جو کہ پورے جنوبی پنجاب میں میٹ ریسلنگ کی کسی کے پاس نہیں تھی سہولت، وہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے مجھے میٹ بھی دے دیا، جس وجہ سے یہاں پہ جو ہے ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ میٹ ریسلنگ کیا ہے؟ سر یہ ہماری جو دیسی کشتی ہے، دیسی کشتی مٹی پہ لڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح جو انٹرنیشنل کشتی ہے وہ میٹ ریسلنگ کہلاتی ہے، اولمپک سٹائل۔ اچھا، ایک دائرہ ہوتا ہے میٹ پہ، اس میٹ کے حوالے سے پھر وہاں پہ پوائنٹس کی بنیاد پہ کشتی ہوتی ہے۔ اچھا، ہے کشتی سیم کشتی ہے، مگر اس میں تھوڑا سا ٹائم، 6 منٹ ٹائم ہوتا ہے اس میں، اور اس میں پوائنٹس کی بنیاد پر مقابلے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ 1 گھنٹہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 6 منٹ میں جس کے پوائنٹ زیادہ ہوں گے وہ جیت جائے گا۔ واہ، ناظرین آپ نے حامد خان صاحب کی بات سنی، کچھ تلخ اور شیریں باتیں ہیں جو ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، تاہم یہ گفتگو کا سلسلہ وقفے کے بعد بھی جاری رہے گا، سو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم ایک ناظرین، ہمارے ساتھ آج جو موضوع ہے تندرستی ہزار نعمت، اس پر گفتگو کرنے کے لیے عالمی شہرت یافتہ حامد خان پہلوان موجود ہیں، اور اسی طرح جناب میاں محمد جاوید قریشی، صدر فٹ بال ایسوسی ایشن ضلع ملتان اور معروف سماجی و سیاسی و تاجر رہنما۔ میاں صاحب، ابھی بات حامد خان صاحب نے کی کہ مہنگائی نے انسانوں کے کسبل نکال دیے، آپ ایک تاجر رہنما ہیں، تو تاجر ایسوسی ایشن سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ رمضان میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مہنگائی حد درجہ بڑھ جاتی ہے، تو بطور تاجر رہنما آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے؟ حامد پروان کا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جس طرح حامد پروان نے بتایا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے کہ واحد کھیل کرکٹ ہے جس کو مطلب کہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تو اس کو فنڈ بھی دے دیے جاتے ہیں، گورنمنٹ بھی فنڈ دیتی ہے، اور دوسرے بھی مطلب کہ ادارے جو ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں، مگر واحد سارے کھیل جو جیسے پلوانی ہو گئی، فٹ بال ہو گئی، ہاکی ہو گئی، اس میں کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کراتے ہیں، مجھے 20 سال ہو گئے فٹ بال کو چلاتے ہوئے، اپنی مدد آپ کے تحت کراتے ہیں۔ جس طرح پلوان نے کہا کہ 40-45 بچے میرے پہ کہ دوست ہی مل کر کچھ کر دیتے، ورنہ اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں ہم فٹ بال کو یا کھیلوں کو۔ اچھا، دوسری بات تو آپ نے تاجروں کی بات کی ہے، تاجروں کو یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تاجر جتنے بھی ہمارے ملتان کے تاجر ہیں، یہ پورے پاکستان کے تاجر ہیں، رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ، کیونکہ پورے رمضان سال کی زکوٰۃ جو اکٹھی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، پھر وہ زکوٰۃ
دیکھتے ہیں کہ جو اس چیز کے زکوٰۃ لینے کے اس میں دیکھتے اہل ہیں ہیں اس کے، اس کو پھر وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو ہمارے خاص طور پہ نیکوئی کپڑا مارکیٹ میں پورے سال کے سال زکوٰۃ نکالتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے. ہمارا اپنا طریقہ بھی یہ ہے کہ میرا بڑے بھائی میاں قدیر صاحب ہیں، ان کا طریقہ اور بنایا انہوں نے اپنے برادری کے جو ہمارے عزیز رشتے دار ہیں ان کی لسٹ بنائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہم 6 بھائی ہیں تو ان کی لسٹ بنی ہوتی ہے. وہ ہماری 5-6 دکانیں کپڑے کی، تو وہ جتنے بھی زکوٰۃ لیتے ہیں وہ اکٹھی کر لیتے ہیں. اکٹھی کرنے کے بعد وہ سال میں 3-4 جتنے بھی مطلب زکوٰۃ اس حساب سے ان کو تقسیم کرتے رہتے ہیں. پوری شادی کراتے ہیں عزیز رشتے داروں کی نا، ٹھیک پوری ہو گیا، شادی ٹھیک کراتے ہو ہیں. گیا، ٹھیک ہو یہ گیا. ہمارا ہر سال کا طریقہ کار ہے. تقریباً تاجروں کے ایسے ہی ہے. ویسے بھی دیتے ہیں. ہمارا اپنا طریقہ کار یہی بنا ہوا ہے کہ ہم فل شادی کراتے ہیں تاکہ ان کو بھی محسوس نہ ہو کہ دوسرے کو بھی محسوس ہو کہ بھئی شادی کسی اور نے کرائی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کا ماحول بنا دیتے بھرم بھی رہ جاتا ہے اور کام جی بھی جی شادی اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں جس طرح شادی انہوں نے خود اپنے مدد آپ کے تحت کی ہے. واہ. گویا اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام. اور اچھا حامد خان پہلوان صاحب، ابھی آپ نے موازنہ کیا کہ جو غیر ملکی ریسلر ہیں ان کی خوراک، ان کے معمولات، حکومت کی سرپرستی، اور پاکستان میں جو کسمہ پرسی کا عالم ہے وہ اپنی جگہ. تو کیا پورے پاکستان میں جتنے پہلوان ہیں کیا ان کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے جو اس معاملے میں حکومت سے رابطہ کرے، یا باضابطہ کوئی انہیں تحریر لکھ کر دے، یا کوئی آپ کا نمائندہ ایسا ہو کہ جو صدر وزیر اعظم سے ملے، گورنر سے ملے، وزیر اعلیٰ سے ملے کہ بھائی ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. دیکھیں نا، آپ رستم پاک و ہند رہے، اب کتنا بڑا اعزاز ہے دیکھا جائے تو اس سے بڑا اعزاز تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتا کسی شخص کے لیے. اور آج ہمارے ساتھ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر کہ بھئی آپ رستم پاک و ہند ہیں. اب رستم پاک و ہند ہونا بہت بڑی بات ہے. اب حکومت اگر اسے اگنور کرے تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. ہماری ایک پاکستان ریسلنگ فیڈریشن ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس کا سالانہ بجٹ 15 لاکھ روپے ہے. صرف 15 لاکھ جو پورے پاکستان میں مقابلے بھی کروانے ہیں اور پہلوانوں کو باہر ملک بھی بھیجنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیلا کے ساتھ اٹیچ رہنے کے لیے ہمیں سالانہ پیسے بھی ادا کرنے پڑتے ہیں انہیں 15 لاکھ میں سے. اچھا. ہاں جی، وہ فنڈ بھی دینا پڑتا ہے. اب ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جس سے ہمارا ہر وقت مقابلہ رہتا ہے، تو اس کا جو ایک سالانہ بجٹ ہے وہ 50 کروڑ روپے ہے. اللہ اکبر. 50 کروڑ. ہاں جی. اور صرف 15 لاکھ. 15 لاکھ. اب آپ یہ سوچیں کہ 15 لاکھ اور 50 کروڑ کا کیا موازنہ آپ کیا کریں گے، کیا مقابلہ کیا کریں گے. اللہ اکبر. اور اسی طرح جو ہے یہ اور کھیلوں کا بھی یہی حال ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی وزیر اعلیٰ اگر لاہور سے ملتان تک چلے تو 15 لاکھ روپے تو خالی میرے خیال اس کے پروٹوکول پر خرچ ہو جاتے ہیں. بالکل زیادہ ہوں گے جی، یہ تو آپ کم اندازہ. چلو وہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں تھوڑا سا دل کو تسلی ہو جائے. بالکل یہی ہے. تو اس طرح یہ ہمارا کھیل جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ 1990 کے بعد سے دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری ہاکی بھی ورلڈ چیمپئن تھی، ہماری اسکواش بھی چیمپئن میں تھی، ہم نے کرکٹ میں بھی ورلڈ کپ جیت لیا تھا. اس کے بعد سے آہستہ 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 اب ہاکی جو ہے بالکل آپ کو نظر نہیں آ رہی، فٹ بال نظر نہیں آ رہی، ریسلنگ نظر نہیں آ رہی. حالانکہ اولمپک میں ہاکی کے بعد جو ہے نا پہلوانی نے تمغے جیتے ہیں، اور پہلوانی کو کوئی اس وقت یعنی کہ جیسے ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے. میاں صاحب پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں تو ہمارے ناظرین ماشاءاللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی سرگرمیوں سے واقف ہیں، اور آپ جس طرح فٹ بال کے فروغ میں یہاں کام کر رہے ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اس کارواں کا سالار جو ہے وہ بنائے رکھے اور آپ سارے کام کرتے رہیں. تو ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ آج کے جو ہمارا موضوع ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ آپ کے ذہن میں جو بھی کوئی بات ہے اس حوالے سے شیئر کیجیے. میں یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ گراؤنڈوں کا آباد کریں، پارکوں کا آباد کریں، کیونکہ یہ چیز ہم کریں گے تو ہم اس نتیجے پہنچیں گے. ہم گراؤنڈوں کو پارکوں کو آباد کریں گے تو ہاسپٹل ویران کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا اب ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ اب جو لوگ موبائل پہ لگ چکے ہیں، جو بچے موبائل پہ لگ چکے ہیں، ان سے ہماری جان چھڑوانے کا یہی مین مشن ہے کہ ہم ان کو گراؤنڈوں کے اندر لے کے آئیں.
اور ہم گراؤنڈوں کو آباد کر سکیں، ہاسپٹل ویران کر سکیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. اچھا حامد خان صاحب، ابھی آپ نے جو بات کی بجٹ کے حوالے سے بھی اور آپ نے موازنہ کیا، تو مجھے سن کر بڑی حیرت بھی ہوئی، بڑی تکلیف بھی پہنچی کہ بھئی حکومت جو ہے وہ اپنے بہت سارے کاموں میں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتی ہے. یعنی خالی اگر یہ رمضان کا پیکیج دیکھا جائے تو یہ اربوں میں ہے، اور اس میں کتنی کرپشن ہوتی ہے اس کا تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. تو آج آپ چونکہ ہمارے مکس نیوز کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور پروگرام رمضان ذیشان میں ہمارے مہمان ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ زمان خان ہیلتھ اینڈ ریسلنگ کلب کے روح رواں ہونے کی حیثیت سے، اور رستم پاک و ہند ہونے کی حیثیت سے، اور رستم ملتان ہونے کی حیثیت سے گورنمنٹ سے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ کس طرح کی سہولیات یا کس طرح کے فنڈ جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں؟ اس پہ ذرا تفصیل سے بات کیجیے گا. فنڈ مجھے نہیں چاہیے، نہ ہی میرے کلب کو فنڈ چاہیے. صرف ایک شیڈول بنا کے دے دیں کہ بچوں کے مقابلے ہم ہر ماہ یا ہر دوسرے ماہ کروائیں گے. اس سے یہ فائدہ ہوگا، بچوں کو روزگار مل جائے گا. وہ کچھ نہ کچھ ان کی ارننگ ہو جائے گی، کچھ ان کے باداموں کے پیسے، کچھ گوشت کے پیسے، وہ ہر مہینے دوسرے مہینے مقابلہ ہونے سے. اب ملتان میں مقابلے ہو رہے ہوں اور ملتان کے پہلوان نہ ہو تو بہت بدقسمتی کی بات ہے. اسی طرح یہ پچھلے تقریباً کئی سالوں سے گورنمنٹ کی سطح پہ، ڈسٹرکٹ کی سطح پہ کوئی مقابلے دیسی کشتیوں کے یا میٹ ریسلنگ کے نہیں ہوئے، دیکھنے کو بھی نہیں ملے. ہاں جی، نہیں ملے. اسی وجہ سے لوگ اس کو بھولتے جا رہے. جب آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، ٹی وی پہ نہیں دیکھیں گے، ویسے گراؤنڈ میں نہیں دیکھیں گے، تو آپ بھول جائیں گے اس چیز کو. اچھا، یہاں میں ایک قطع کلامی، ابھی حال ہی میں جشن بہارا کا پروگرام ہوا، ضلعی حکومت نے، ڈپٹی کمشنر نے، کمشنر صاحب نے کرایا، تو میرے خیال ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو نہیں، جشن بہارا میں ایک ایونٹ کروایا گیا تھا نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں. اچھا، ہاں جی، وہ انہوں نے جشن بہارا کے سلسلے میں کشتیوں کا میلہ کروایا تھا. اچھا، لیکن وہ تو زرعی یونیورسٹی نے کرایا. ہاں جی، زرعی یونیورسٹی نے، زرعی حکومت نے نہیں کرایا. نہیں، بالکل بالکل. تو اسی طرح جو ہے کہ مقابلے ہوتے رہنے چاہیے، بچوں کو روزگار ملے گا، بچوں کی دلچسپی بڑھے گی. اب ماں باپ کب تک بچوں کو کھلائیں گے؟ وہ کہتے ہیں دوسرے بچے ہمارے کما کے لا رہے ہیں 500,000، یہ بچہ ہمارا نکما ہے، صرف کھیل کود کے گھر آ جاتا ہے، تو ہم اس کا کیا کریں گے؟ تو گورنمنٹ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ نوکریاں دینی چاہیے، اور اسی طرح محکموں کو نوکریاں دینی چاہیے. جو اچھے بچے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہر کسی کو نوکری ملے، جو اچھے بچے ہیں، جو چیمپئن ہیں صوبائی لیول پہ یا نیشنل لیول پہ، کم از کم ان کو اچھی تنخواہ اور اچھے مرات ملنے چاہیے تاکہ یہ کھیل آگے بڑھ سکے. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے کہ جو کوٹا سسٹم ہے اس میں جو پلیئرز ہوتے ہیں، یا کالجوں میں جس طرح پلیئرز کو داخلہ ملتا ہے، یونیورسٹی میں ملتا ہے، تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ملازمتیں ہیں وہاں بھی جتنے ریسلر ہیں یا جو بھی کھیلوں سے وابستہ لوگ ہیں انہیں ملازمتیں ملنی چاہیے تاکہ ان کا مستقبل سیکیور ہو سکے. اور یقیناً ناظرین، جو بات میاں جاوید قریشی صاحب نے اور حامد خان پہلوان نے کی وہ بڑی غور طلب ہے، اور چاہیے تو یہ کہ حکومت جہاں اربوں اور کھربوں کا حساب کرتی ہے اور وہ جو کچھ فگرز ہم تک پہنچتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بظاہر تو دل خوش ہوتا ہے، لیکن آج جو باتیں آپ نے سنی، اور وہ بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ پاکستان ریسلنگ کلب کا، پاکستان ریسلنگ ایسوسی ایشن کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ صرف 15 لاکھ روپے ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہمسایہ ملک بھارت ہے جس سے ہمارے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، ان کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ 50 کروڑ روپے ہے. یہ بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ازبر ہو جائے، آپ سوچیں کہ حکومت کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے. جناب میاں محمد جاوید قریشی صاحب، صدر فٹ بال ایسوسی ایشن ضلع ملتان، معروف سماجی اور سیاسی و تاجر رہنما، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے اور آپ نے گفتگو کی. اسی طرح رستم پاک و ہند، رستم ملتان، زمان خان ہیلتھ اینڈ ریسلنگ کلب کے روح رواں جناب حامد خان پہلوان، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں مہمان تھے. ناظرین، میزبان راجہ کوثر سعیدی کو مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان سے اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان
This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان